اعوذ باللہ من کل رجیم و اسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ احساس وجود کا لازمہ شعور بندگی ہے، اور شعور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ موتی وجود یعنی مؤثر اللہ کل موجود، لا یدرک الصفات، قدیم بالذات، خالق امکان و اکوان، قادر و قدیر اور رحمان الرحیم پروردگار کی حمد و ستائش بہر صورت آسائش و آزمائش مثل تار نفس رما دما رہے۔ درود و سلام ان انوار ذوی الاکرام پر جن کی خصوصی عطا سے شعور حمد پروردگار عطا ہوا ہے۔ ہمارے لاکھوں سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں پر جن کی ہر ادا کو اللہ نے شریعت بنا دیا۔ ہمارے لاکھوں سلام اللہ کے ان پیاروں پر جن کی ہر ادا کو اللہ نے شریعت بنایا، جن کے کھڑے ہونے کے انداز کو شریعت میں قیام کہا جاتا ہے، جن کے جھکنے کی اداؤں کو شریعت میں رکوع کہا جاتا ہے، جن کے ٹہلنے کے طریقوں کو طواف کہا جاتا ہے، جن کے صبر کا نام روزہ ہے، جنہوں نے جبین کو زمین پر رکھا تو سجدے جیسی عظیم عبادت کو قائم کیا۔ حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جبین زمین سے متصل ہو جائے تو سجدہ کہلاتا ہے، جبین کو زمین پر رکھ دیا جائے تو سجدہ بنتا ہے، مگر انہوں نے اس وقت سجدہ کیا جب نہ جبینوں کا تصور تھا نہ زمینوں کا تصور تھا۔ ہمارے لاکھوں سلام ان انوار ذوی الاکرام پر، ہمارے لاکھوں سلام ان انوار ذوی الاکرام پر جن کی مودت کو اجر رسالت بنایا ہے۔ خود خالق کائنات اللہ ہو کر جن پر درود پڑھنا شرف سمجھتا ہوں، اور فخریہ لہجے میں مشیت کہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ دیکھیے، جب کبھی صلوات پڑھیے تو ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیں صلوات قرض سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کے پڑھنا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جسے صلوات کہا جاتا ہے، جسے درود کہا جاتا ہے، یہ وہ عبادت ہے۔ بڑی خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، علماء کی، شعراء کی، دانشوروں کی ایک جملہ ہدیہ کرنے کے لیے خصوصی التفات درکار ہے، اور وہ یہ کہ یہ عبادت وہ عبادت ہے جس میں معنوی اعتبار سے لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ معنوی اعتبار سے لا شریک بھی شریک ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کا شریک قرار دیں، جو اس کا شریک قرار دے وہ مشرک ہے، اور قرآن نے مشرک کو سب سے بڑا نجس کہا ہے، سب سے بڑی نجاست کا نام ہے شرک۔ اب باریک بات علماء کے سامنے نہ کہوں تو کہاں کہوں گا، وہ مجمع بتائیے جہاں یہ بات کہہ سکوں۔ ہمیں یہ اجازت نہیں کہ ہم اس کا کسی کو شریک قرار دیں، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کا شریک قرار دے نہیں سکتے، مگر یہ اس کا لطف و کرم ہے، وہ جسے چاہے اپنا شریک بنا لے۔ یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ جسے چاہے اپنا شریک قرار دے، وہ شریک قرار دے سکتا ہے، ہم اس کا شریک کسی کو نہیں بنا سکتے۔ وہ جسے چاہے شریک مشیت کر لے، بڑی احتیاط کے ساتھ شریک مشیت کر لے۔ میں نے ایسے ہی تو یہ جملہ ہدیہ نہیں کیا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ وہ جسے چاہے اپنے ساتھ شریک کر سکتا ہے۔
تو جو اللہ کی مشیت میں شامل ہو جائیں، اس کے ارادے سے شامل ہو جائیں، انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ تو پتہ تو چلے وہ کون ہے جو شامل ہے، اللہ کے ارادے میں شامل ہے۔ تو انہوں نے ثبوت بھی فراہم کیے ہیں، کبھی فطرس کو بالوں پر عطا کیے، کبھی راہب کو بیٹے عطا کیے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ ظاہر ہے کہ آج کی مجلس، آج کی یہ محفل، یہ بزم مسرت اور آج ہمارا یہ جمع ہونا اس لیے ہے کہ اجر رسالت کی کچھ ادائیگی کے طریقے تقسیم کیے جائیں۔ آج یہ کھلتے ہوئے چہرے، یہ ریشمی مسکراہٹ، یہ مخملی تبسم، یہ خوبصورت کھلے ہوئے چہرے، آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے 2 مہینے 8 دن اس قوم کو روتا ہوا دیکھا تھا، آج وہ اس قوم کو ہنستا ہوا بھی دیکھ لیں، تو دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ نہ رونے کے عادات کسی کو آتے ہیں ہمارے علاوہ، نہ ہنسنے کے سلیقے کسی کو آتے ہیں ہمارے علاوہ۔ جن کی شہادت کے غم میں ہم روتے ہیں 2 مہینے 8 دن، آج انہی کے جشن ولادت کے عنوان سے ہم ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، مسرور ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان کی محفل مسرت میں وہی خوش ہوتا ہے جس کا شجرہ پاک و پاکیزہ ہو، جس کا حوالہ مکمل ہو، اس لیے کہ یہ شجرہ طیبہ ہے، فطرس کو بالوں پر عطا کرنے والے یہی ہیں۔ ہم جب کبھی دیکھتے ہیں کہ فطرس فکر خستگی محسوس کرنے لگا تو آ کے حسین کے تعزیے سے اپنی جبین نیاز کو خم کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اے فطرس کو بالوں پر عطا کرنے والے، ہمارے مجروح خیالات کو بھی کچھ خیالات کا رزق عطا کیجئے۔ حسین آئے، بڑی خصوصی توجہ، یہ محفل اپنے دامن میں 2 عنوان لیے ہوئے، جشن سلطان کربلا، بیادگار زمیندار کربلا۔ یہ مجھے فخری بھائی نے بتایا ہے، جشن سلطان کربلا ہے، بیاد زمیندار کربلا ہے۔ تو پہلے سرکار سلطان کربلا کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اے میرے مولا آپ آئے تو آپ نے فطرس بے بالوں پر کو بالوں پر عطا کیے اور فطرس پرواز کرتا ہوا چلا۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، واقعہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، ایک نتیجے کی طرف متوجہ کر دینا مقصد ہے، اور وہ یہ کہ فطرس بالوں پر لے کر اڑتا ہوا چلا۔ انا عتیق الحسین، میں حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ عتیق کے معنی آزاد کردہ، آزاد کیا ہوا۔ زندگی کے 2 باب کھول کے دیکھیے، حسین آئے، فرشتے کو آزاد کیا، گئے تو حر کو آزاد کیا۔ قسم خدا کی میں نے جملہ ہدیہ کیا ہے، آئے تو فرشتوں کو آزادگی کا رزق دیا، گئے تو حر کو آزاد کر کے بتایا اگر حریت پسند ہو تو حسین کے دروازے پر آ جاؤ۔ میرے مولا نے آتے ہی روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ہم سب کی ارواح کائنات کی جانیں جس کے نقش کف پاپا قربان ہو جائیں اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین صداقتوں کی آبرو ہے، طہارتوں کی جستجو ہے، نہیں جوہر عظمت سیدہ کو حسین کہا جاتا ہے۔ میں نے جملہ ہدیہ کیا ہے، جوہر عظمت سیدہ کا نام حسین ہے۔ کون حسین؟ آئے تو فطرس کو بالوں پر عطا کیے۔ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں بہت ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ، بہت آہستہ روی کے ساتھ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فطرس کون سی سرکار کا مجرم تھا؟ کہ فطرس تھا اس سرکار کا مجرم، بخشا کہاں گیا؟ کہ حسین کی سرکار میں بخشا گیا۔ دیکھیے ہندوستان کا مجرم پاکستان میں معاف نہیں ہوگا، پاکستان کا مجرم ہندوستان معاف نہیں کرے گا، جو جس ملک کا مجرم ہوگا وہی معاف کیا جائے گا۔
فطرت سے مجرم تھا اس بارگاہ کا، معاف کیا حسین نے، تو کیا مجھے یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ حسین کی حکومت صرف یہاں نہیں ہے، وہاں بھی حسین کی حکومت ہے، یہاں بھی حسین کی حکومت ہے؟ دونوں جہاں میں اقتدار حسین کا ہے، دونوں جہاں میں دونوں جہاں میں اختیار حسین کا ہے، اختیار دونوں جہاں میں حسین کا ہے۔ عزت دارین چاہتے ہو، حسین کی نالین سے نکلنے والی گرد خاک سے، خاک کے ذرات سے خیرات مانگ لو، حسین کی جوتیوں سے نکلنے والے خاک کے ذرات کو سرمہ شفا بنا لو، تو پھر بصارت نہیں بصیرت ملے گی، اس لیے کہ بصارت اور ہے بصیرت اور ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ میرے آقا تیسری شعبان کو تشریف لائے اور پھر آج زمیندار کربلا کا بھی حوالہ ہے، تو یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ حسین کا لاڈلا یوسف لیلا، کربلا کی روح، علی اکبر شبیہ رسول، شبیہ رسول، شبیہ رسالت نہیں، شبیہ نبوت نہیں، شبیہ رسول۔ اب علماء کے سامنے میں نے لفظ صرف کیا ہے تو وضاحت اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کر دوں، اور وہ یہ کہ شبیہ رسالت صرف امامت ہے، امامت کا ترجمہ ہی ہوگا شبیہ رسالت، شبیہ نبوت، علی اکبر ہے شبیہ رسول۔ بہت شکر گزار ہوں سرکار، شبیہ رسول۔ دیکھیے یہ قول مل جائے گا آپ کو کہ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے اپنی مشابہت کسی قوم سے بنائی، قیامت میں وہ اسی کے ساتھ محشور کیا جائے گا، قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر کسی نے یہودیوں والی داڑھی دنیا میں رکھی ہے تو یقین کر لے کہ قیامت میں یہودیوں ہی کی فہرست میں شمار کیا جائے گا۔ نوجوانوں اپنے لیے علی اکبر کی سیرت کو نمونہ عمل بناؤ، تاکہ قیامت میں علی اکبر کے غلام کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں یہ نوجوان علی اکبر کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ داڑھی جیسی آپ رکھیں گے، یہودی داڑھی رکھی تو یہودیوں میں شمار ہوگا، عیسائیوں کا حلیہ بنایا تو عیسائیوں میں شمار کیے جائیں گے، وہاں ویسے ہی مشہور ہوں گے آپ جیسا یہاں بنائیں گے۔ من تشبہ بقوم، اس میں اختیار ہے جو اپنے کو مشابہ کرے، تشبیہ دے، شبیہ بنائے۔ جملہ ہدیہ کروں، شبیہ اپنے آپ کو بنانا اور ہے، اللہ کسی کو شبیہ بنا کے پیدا کرے یہ اور ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے۔ علی اکبر نے خود کو نبی کی شبیہ نہیں بنایا، اکبر کے خالق نے اکبر کو نبی کی شبیہ بنایا۔ بہت شکریہ بھائی نازش۔ علماء کرام تشریف فرمائے، اور پھر اس پر نص ہے معصوم کا وہ قول جب مولا نے وقت رخصت، جب بیٹے کو رخصت کیا تو فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا، اب اسے بھیج رہا ہوں۔ دو لفظیں ہیں خلقا و خلقا، پہلے خیپ و زبر ہے اور پھر پیش ہے خلقا و خلقا، دونوں کا ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے۔ خلق کے معنی جو ظاہری شکل و صورت میں نبی جیسا، خلقن کے معنی جس کا باطن بھی محمد جیسا۔ بہت شکر گزار ہوں، جس کا باطن بھی محمد جیسا، رسول جیسا۔ علماء کے بیانات پڑھیے، علماء نے جو کچھ لکھا اس کو پڑھیے، تو علماء نے لکھا ہے کہ نبوت کے استثناء کے ساتھ، نبوت کے استثناء کے ساتھ لکھا کہ اگر دیکھا جائے تو علی اکبر چونکہ نبی نہیں، ختم نبوت ہے، علی اکبر نبی نہیں، استثناء ہے نبوت کا، مگر علی اکبر میں سارے کمالات وہی پائے جاتے ہیں جو اللہ کے آخری نبی میں پائے جاتے ہیں۔ صورت دیکھو تو نبی جیسی،
سیرت دیکھو تو نبی جیسی، رفتار نبی جیسی، گفتار نبی جیسی۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک یہودی نے خواب میں دیکھا، یہودی تھا، اپنے مذہب کا پابند تھا، دیندار تھا، توسل کیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بیٹا بیمار تھا، لا علاج ہو چکا تھا، یہودی نے توسل کیا، رات کو خواب میں دیکھا، ایک نورانی شخصیت کو دیکھا، ایسی نورانی شخصیت کہ سورہ یوسف بھی جس کے حسن کی تلاوت کر رہا ہے، ایسی نورانی شخصیت کو دیکھا۔ اور جب اس نورانی شخصیت کو دیکھا تو خواب ہی میں یہودی نے پوچھا، آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں؟ کہا نہیں۔ عیسیٰ روح اللہ ہیں؟ کہا نہیں۔ ایک ایک نبی کا نام پوچھا، کہا نہیں۔ کہا تو سرکار آپ ہی بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عالم خواب کا واقعہ تھا، یہ عالم خواب کا واقعہ تھا، یہ عالم خواب کا واقعہ تھا۔ یہودی کو کچھ بتایا خواب میں رسول نے، اور کہا کہ جاؤ مدینے میں میرا حسین رہتا ہے، حسین کی بارگاہ میں چلے جاؤ، تمہارے بیٹے کو شفا مل جائے گی۔ پوچھتا ہوا آیا، بنی ہاشم کے محلے سے گزرا، حسین کی خدمت میں آیا، حسین نے دور سے آتا ہوا دیکھا، وہ جب مولا کی خدمت میں آیا، مولا نے اس کے آتے ہی فوراً آواز دی، علی اکبر، بیٹا ذرا ادھر تو آؤ۔ جیسے ہی اکبر کو آتا ہوا دیکھا، جس نے خواب میں نبی کو دیکھا تھا، وہ یہودی بے ساختہ احترام کے لیے اٹھا اور ایک جملہ کا، یہی وہ جوان ہے جسے رات میں نے خواب میں دیکھا۔ جسے میں نے خواب میں دیکھا، خلقن و خلقن۔ شہزادے نے کبھی پوری زندگی کوئی فرمائش بھی نہیں کی، شہزادے نے فرمائش کی ہے تو جیسے حضرات حسنین کریمین شریفین نے ایک فرمائش کی، بچہ آہو منگا دیا جائے، یا شہزادی کونین نے جناب امیر کے اصرار پر انار کی خواہش کی، ویسے شہزادے نے ایک موسم تھا خواہش کر لی کہ انگور چاہیے، انگور کا موسم دور دور تک نہیں تھا، مگر شہزادے کی زبان سے جملے نکلے، جیسے ہی شہزادے کی زبان سے جملے نکلے، نہ جانے کون سا فرشتہ جنت سے انگوروں کا خوان لے کے اترا، جس کی خواہش کا احترام اللہ اسے علی اکبر کہا جاتا ہے۔ اب بہت زیادہ وقت نہیں میرے پاس، مگر مجھے 5 منٹ اور چاہیے اپنی بات کہنے کے لیے، اس لیے کہ میری گفتگو کا محور قبلہ و کعبہ شبیہ رسول حضرت علی اکبر ہے۔ بس ایک پیغام یہاں سے اور دینا چاہتا ہوں، شبیہ رسول ہے علی اکبر، تو پہلے رسول کو سمجھو کہ کیا ہے۔ اگر رسول سمجھ میں آئے تو علی اکبر سمجھ میں آئے۔ پہلے رسول کا ظاہری حلیہ دیکھو، سراپا دیکھو کہ کیا ہے، جسے بنانے کے بعد مشیت بھی جھوم اٹھی، اللہ بھی جھوم اٹھا، توحید جھوم اٹھی، میں نے محمد کو بنایا ہے۔ اگر تھک گئے ہو تو میں ایک جملہ اور ہدیہ کرتا ہوں، یہ حضرات محمد و آل محمد وہ ہیں جو غرور توحید ہیں۔ فخری بھائی میں نے جملہ صرف کیا ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام وہ ہیں جو غرور توحید ہے۔ کبریائی کسی کو زیب نہیں دیتی، کبریائی صرف اس کے لیے ہے جس نے ان 14 کو بنایا ہے، کبریائی کسی کے لیے نہیں۔ تو پہلے رسول کو سمجھیے کہ رسول کیا ہے۔ اگر رسول سمجھ میں آئے تو شبیہ رسول سمجھ میں آئے۔ ظاہری سراپا دیکھیے، بنایا قدرت نے اپنے نبی کو، کتنا پیارا بنایا، کیسا حسین و جمیل بنایا، کتنا خوبصورت بنایا۔ جب بنا کے دیکھا تو جس رخ سے دیکھا محمد نظر آیا، جس انداز سے دیکھا محمد نظر آیا، جس کیفیت سے دیکھا محمد نظر آیا۔ ایک مرتبہ مشیت بھی جھوم اٹھی، اس لیے کہ اپنے حبیب کو دیکھا، کتنی خوبصورت تصویر ہے، کس کی زبان میں طاقت ہے کہ سرکار رسالت آپ کا سراپا بیان کر سکے۔ مگر نثر میں چند جملے سن لیجئے، اتنا خوبصورت سراپا ہے۔ زلفوں کو دیکھا واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، زلفوں کو دیکھا واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، پیشانی کو دیکھا وحدت کی تجلی کا ورق، کانوں کو دیکھا تو قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق، دندان مبارک کو دیکھا شیرازہ شبنم کے تراشے، ناک کو دیکھا صراط مستقیم کا نقشہ، آنکھوں کو دیکھا بحرین تقدس کی نگی، عارض کو دیکھا والفجر کی آیت کی ہمیں،
بھی نثر میں شاعری کر رہا ہوں، اس پر توجہ۔ آنکھوں کو دیکھا بحرین تقدس کی نگی، حارث کو دیکھا والفجر کی آیت کی امین، ہم نے جب گود کو دیکھا تو امامت کی شہنشی۔ ارے اس نبی کی تعریف میں کیا کروں جس نبی کا دوش ولایت کی معراج ہو، اسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اتنا خوبصورت نبی، ایسا پیارا نبی، ایسا حسین و جمیل۔ اتنا خوبصورت رسول۔ اب سمجھیے جب رسول ایسے تو شبیہ کیسی، جو رسول کی شبیہ ہے وہ کیسا۔ بس عزیزو میں اپنی بات مکمل کر دوں اور بس ایک بات آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا، وہ 2 منٹ میں مکمل ہو جائے، 2.5 یا 3 منٹ میں مکمل ہو جائے، یا پنجتنیوں کے مجمع میں نعرہ درود اور نعرہ صلوات کے ساتھ 5 منٹ میں مکمل ہو جائے، مگر بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ۔ میرے رسول کی سیرت دیکھو، میرے رسول نے لٹیروں کو امانت کا درس دیا، لٹیروں کو امانت کا درس دیا، جھوٹوں کو سچائی کا راستہ دکھایا۔ ارے جس رسول کے نقش قدم اتنے عظیم ہو، جنہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے عیسیٰ چرخے چہروں پر جا بسے، وہ کیسا عظیم رسول ہوگا۔ میرے رسول نے نماز پڑھ کے دکھائی، روزہ رکھ کے بتایا، طواف کر کے دکھایا، پوری شریعت عملی طور پر پہنچائی۔ مگر میں نے 2 چیزوں کو دیکھا کہ نبی نے حکم تو دیا، خود کر کے نہیں دکھایا۔ پہلی بات، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب رسول نے تلوار نہیں چلائی، فنون حرب و ضرب نہیں دکھائے، تو کیوں نہیں دکھائے؟ اس کی وجہ جو بیان کی جاتی ہے، وجہ میں اس سے الگ ہٹ کے بیان کر دوں اگر آپ بیدار ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب رسول نے تلوار اس لیے نہیں چلائی چونکہ رحمت للعالمین تھے تو تلوار نہیں چلائی۔ حوضے کی زبان میں بولنے کی کوشش کروں تو ایک جملہ کہوں گا، تلوار چلانا منافی رحمت نہیں ہے۔ منافی رحمت ہے؟ میں گزارش کروں گا کہ مجھے ناقد نگاہوں سے نہ دیکھیے، باصر نگاہوں سے دیکھیے۔ تلوار چلانا منافی رحمت نہیں ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ قہار بھی ہے، جیسے اس کا قہار ہونا منافی رحمانیت نہیں ہے، ویسے نبی کا تلوار چلانا بھی منافی رحمت نہیں ہوتا۔ قسم خدا کی میں عجیب بات کرتا ہوں، میں عجیب انداز سے سوچتا ہوں، عجیب انداز سے بولتا ہوں۔ اگر اللہ نے جنت بنائی ہے تو جہنم بھی اسی نے بنائی ہے، اگر وہ رحمان ہے تو قہار بھی ہے۔ رسول نے تلوار نہیں چلائی چونکہ رسول رحمت للعالمین تھے، نہیں تلوار چلائی اس کی وجہ یہ نہیں کہ رحمت للعالمین تھے۔ جو نبی کو رحمت للعالمین نہ مانے وہ کافر ہے، مگر وجہ یہ نہیں ہے تلوار چلانے کی کہ تلوار اس لیے نہیں چلائی کہ نبی رحمت للعالمین تھے۔ اس کو ذرا سا ایک مثال سے واضح کروں۔ میں یہاں سے سفر پر نکلا، رہزنوں نے مجھے گھیرا، ڈاکوؤں نے چاروں طرف سے، ظالموں نے مجھ پر حملہ کیا۔ میرے چند بھائی میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا مولانا آپ گاڑی میں بیٹھیے ہم دیکھتے ہیں۔ اور یہ گاڑی سے اترے اور انہوں نے ایک ایک ڈاکو کو مار بھگایا۔ جو نظر میری طرف اٹھی اسے جواب دیا، جو ہاتھ اٹھنے والے تھے انہیں جواب دیا۔ اب جو واپس گھنٹہ گھر آئے تو کچھ لوگوں نے کہا رے بھائی وہ وسیع اصغر مولانا ہیں، وہ کیسے گن چلاتے، وہ کیسے فنون حرب و ضرب دکھاتے، وہ تو مولانا ہیں۔ بات یہ نہیں کہ مولانا ہے، بات کچھ اور ہے۔ میں اپنا دفاع کرتا، دفاع شریعت میں واجب ہے، اسلام نے ڈیفینس کو واجب قرار دیا ہے، میں اپنا بچاؤ کرتا، مگر یہ تو ان کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے اپنے ہوتے ہوئے وہ موقع ہی نہیں دیا کہ میں ظالموں سے لڑوں، میں لٹیروں کو جواب دوں۔ کچھ سمجھ میں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نبی نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ جب نبی کی طرف دشمنوں نے دیکھا یا ابو طالب سامنے آ گئے یا علی سامنے آ گئے۔ اصل وجہ یہ، اچھا حضور نے سرکار حضور نے اذان نہیں کہی،
اذان نہیں کہی، حضور نے اذان نہیں کہی، تو پھر اذان کیوں نہیں کہی؟ چونکہ اذان میں امر کے صیغے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ اذان کی نماز کی طرف، آؤ عبادت کی طرف۔ اگر نبی منارے اذان پر کھڑے ہو کے کہتے آؤ تو ہر مسلمان پر واجب ہو جائے، جو جس حالت میں ہے وہ فوراً آ جائے، جہاں ہے فوراً آ جائے۔ اور شریعت نے ہماری مجبوریوں کا بڑا خیال رکھا، ہو سکتا ہے طہارت نہ ہو، ہم پاک نہ ہو اور ہمیں مسجد میں جانے کے لیے بلا دیا جائے، اس لیے یہ احتیاط برتی گئی کہ نبی اذان نہ کہے۔ اب تاریخ کے دامن سے میں نے دو باتیں نکالی، نبی نے تلوار نہیں چڑھائی، نبی نے اذان نہیں کہی، تاریخ اپنے اوراق کا کشکول سمیٹے حسین کی دہلیز پر بیٹھی رہی اور کہتی رہی، سوالی بنی کہتی رہی کہ پتہ کیسے چلے نبی تلوار چلاتے تو انداز کیا ہوتا، نبی اذان کہتے تو لہجہ کیا ہوتا۔ تاریخ اپنے اوراق کا کشکول سمیٹے بھیکارن بنی بیٹھی ہے کہ کوئی تو بتائے نبی اذان کہتے تو لہجہ کیا ہوتا، نبی تلوار چلاتے تو انداز کیا ہوتا۔ حسین نے کہا کربلا میں اکبر کو جنگ کرتے ہوئے دیکھو، پتہ چلے محمد کے فنون ہر مسر کیا ہے۔ آؤ کربلا میں سلامت ہے۔ اب اکبر کو تلوار چلاتے ہوئے دیکھو تو رزق لے جاؤ، پتہ چلے کہ